خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، مصنف کتب کثیرہ، میری مراد صاحبزادہ والا شان، پروردہ گوش ولایت، پیر طریقت راہبر شریعت، پیر محمد عرفان الہی قادری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ سہو چک شریف۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الورا شمس الدہا بدر الدجا صدر الاولا نور الہدا کہف الورا منبع الجود والعطا عالم الارض والسماء سیدنا و سندنا و شفیعنا و مرشدنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد رسول اللہ وعلى آلہ و اہلہ و عطرتہ و اہل بیتہ و ازواجہ و اصحابہ و اولیاء امتہ و صلحاء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحسن اولئک رفیقا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم، گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم، گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم، دیتی رہی عروج تیری خاک پا مجھے، دیتی رہی عروج تیری خاک پا مجھے، تیرا کرم بناتا رہا کیا سے کیا مجھے، خدا ہے عزیز و خدائی میں یکتا، محمد ہمارے رسالت میں یکتا، خواجہ اللہ رکھا شاہ پیر طریقت ہے مرشد ہمارے ولایت میں یکتا۔ حمد و صلاۃ کے بعد صدر مجلس پیر طریقت امیر شریعت واقف اسرار و رموز حقیقت حضرت الحاج قبلہ خواجہ پیر صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین درگاہ مقدسہ حضرت کلندر کبریا سہو چک شریف، معزز محتشم حاضرین و سامعین گرامی قدر، خوش نصیبی خوش بختی ہے ہماری کہ ہم مادیت کے دور میں پرفتن دور میں دنیا داری لذت نفسانی تمام چیزوں کو چھوڑ کر جگ کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے آ کے بیٹھے ہیں۔ یہ چند گھڑیاں پرسعید بھی ہیں، پرکیف بھی ہیں، اور ڈاکٹر صوفی احسان علی قادری صاحب، چودھری شوکت علی نمبردار صاحب، چودھری ذکاء اللہ صاحب، اور یہ حاجی صوبہ صاحب، جتنے بھی دوستوں نے اس پروگرام میں قدمے دامے دل میں سکھنے حصہ لیا، بعض ایسے لوگوں نے بھی لیا کہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہ جائے۔ تو حضرات گرامی قدر 23 کو وعدہ کیا تھا کہ جہاں آج بات چھوڑی ہے وہاں سے شروع کر دیں گے۔ خلاق عالم نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ بڑے اچھے دوست ہیں،
یہ بڑی اچھی سنگت ہے، یہ بڑی اچھی یاری ہے۔ میں ایک حدیث پاک سے آج گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ معتبر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، گو کہ ہر عوام الناس میں اتنی مشہور نہیں ہے، لیکن میرے کریم کا جو بھی ارشاد ہو وہ عوام میں ہو یا خواص میں ہو، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو یاری لگا بیٹھے ہیں، ہم جو دوستی لگا بیٹھے ہیں، ہم جو پیار کر بیٹھے ہیں، کیا آج کی اس رات یہ چند گھڑیاں دنیا داری کو چھوڑ کر اس مقام پر بیٹھنا ہمیں کچھ فائدہ دیتا ہے؟ بھئی اللہ وحدہ لا شریک نے چاہا کہ مجھے کوئی رب کہنے والا ہو، اللہ نے چاہا کہ میری عبادت کرنے والا کوئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا ظہور فرما دیا۔ یہ منشاء خدا بندی تھی کہ مجھے چاہا جائے، میری عبادت کی جائے، لوگ مجھے رب کہیں، قل هو اللہ احد، مجھے کہیں کہ تو واحد ہے، تو احد ہے۔ فرمایا خود بخود نہ کوئی کہے، بلکہ میرے مصطفیٰ کے کہنے پر مجھے احد کہیں، مجھے صمد کہیں، مجھے لم یلد ولم یولد کی شان والا کہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، اب میرے حبیب کے فیضان کو عام کرنے کے لیے میرے رب نے چاہا کہ اس فیض خاص کو بھی لوگوں تک پہنچایا جائے۔ دو طرح کا فیض ہے، ایک شریعت کا فیض ہے، ایک طریقت کا فیض ہے۔ شریعت کا فیض دینے کے لیے بھی چار چشمے پھوٹے شریعت کا فیض دینے کے لیے، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی۔ فیضان شریعت کی ترسیل ہے، اور طریقت کا فیض دینے کے لیے بھی چار چشمے پھوٹے، چار چشمے پھوٹے۔ نقشبندیت کا فیض، قادریت کا فیض، چشتی فیض، اور پھر سہروردی فیض۔ یہ چار طریقت کے رموز پھوٹے۔ اب فیض تو ایک ہے، فیض تو ایک ہے، لیکن شریعت کے فیض کو بھی دیکھیں تو چاروں کی منشا و مشرب علیحدہ علیحدہ۔ فیض شریعت، یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے۔ حاجی قیصر صاحب، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ فیض شریعت کا ہے، فیض ایک ہے، قرآن ایک ہے، سنت ایک ہے، حدیث ایک ہے، لیکن منشا اور رغبت چار طریقوں سے، چار طریقوں سے۔ اب طریقت کا فیض بھی ایک ہے، وہ فیض بارگاہ مصطفیٰ سے آتا ہے، لیکن مشرب جدا جدا رکھ دیا گیا۔ فیض ایک، مشرب جدا جدا۔ فیض نقشبندی ہے، زیادہ تر ظاہری عبادت میں زور دیا جاتا ہے۔ فیض قادری ہے، یہاں علم و عمل کے ساتھ ساتھ دل کی جو ویران آبادی ہے اس کو زرخیز کر کے جو ہے فیض کی علم جگائی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، حال ہی میں حضرت حافظ سید عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس جاری ہے، تو بیعت ان کی بھی سلسلہ قادری سے کیا ہے، سلسلہ قادری میں سے، اور لیکن مشرب جو قلندر ہے
یہ کلندر کو سلسلہ نہیں ہے، یہ کلندر ایک فکر ہے، ایک مقام ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اب اسی طرح یہ مختلف سلاسل کا جو رنگ چلتا گیا، اور چشتی فیض جو ہے یہ ظاہر اور اوپر کی آتا ہے، اس کا غلبہ بڑھ کے رہتا ہے، تو ہر ایک کی منشا ارادہ جدا جدا نکلا، اور فیض وہی تھا جو فیض مدینے والے کا آ رہا ہے۔ آج ہم 1400 سال گزر جانے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے ربطہ رائنہ شریف میں آ کر بیٹھ کر حضرت کلندر کبریا رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لینا، ان کے ذکر، ان کی یاد، ان کے فکر، ان کی سوچ، ان کے مشن کا پرچار کرنا، اور کیا ضرورت ہے آج اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد ہمیں سیون شریف جانے کی، پاک پتن جانے کی، داتا علی حجویری کے پاس جانے کی، کیا ضرورت ہے ہمیں علی پور شریف جانے کی، اور کیا ضرورت ہے حضرت کلندر کبریا تاجدار ساہو چک شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جانے کی؟ آج کیا ضرورت ہے ہم عمل کریں، ہم علم پڑھیں، ہم عبادت کریں، ہم ریاضت کریں، ہم اللہ اللہ کریں، ہم تسبیحات کریں، ہم استغفار کریں، ہم استغفر اللہ کی مالا جپیں، ہم رات دن جاگ جاگ کر اپنے رب کو راضی کریں۔ کیا ضرورت ہے ان کے پاس آ کر بیٹھنے کی؟ تو میرا رب کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور وسیلہ ڈھونڈو، وابتغوا ڈھونڈو وسیلہ۔ یا اللہ کیا ضرورت ہے وسیلے کی؟ فرمایا وسیلہ ڈھونڈو، اور وسیلہ ڈھونڈنے کے بعد مجاہدہ کرو۔ کیا کرو؟ مجاہدہ۔ مجاہدہ کب کرنا ہے؟ وسیلہ ڈھونڈنے کے بعد۔ بھئی قرآن کی آیت ہے، میری بات ان پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ ڈھونڈنے کے بعد کیا کرو؟ وَجَاهِدُوا، مجاہدہ کرو۔ کر سمجھتے ہیں؟ مجاہدہ کرو، جہاد کرو۔ بھئی جہاد کی بھی بڑی قسمیں ہیں، مجاہدات کی بھی قسمیں ہیں۔ اب فرمایا اس وقت تک مجاہدہ فائدہ نہیں دے گا جب تک تمہیں مجاہدہ سکھانے والا نہ ملے۔ مجاہدہ فائدہ نہیں دے گا کب تک؟ تا وقت ہے کہ کوئی ایسا نہ مل جائے جو بتائے کہ عبدالغفور میاں اس حالت میں آؤ، یہ کرو تو تمہارا مجاہدہ کامل ہوگا۔ آخر پہ اس کا جو ثمر بارگی وہ کیا ہے؟ لعلکم تفلحون۔ اس سے پہلے فلاح کیوں نہیں؟ اس سے پہلے کامیابی کیوں نہیں؟ فرمایا فلاح ہے، کامیابی ہے، کب ہے؟ جب کلندر کبریا کے قدموں میں آؤ، جب کلندر کبریا کے قدموں میں آؤ گے۔ یہ ظاہری کائنات ارضی و سماوی، اس کے اندر رحمت کا نزول ہے، اور اس پر رحمت کو ڈیوائیڈ بھی کیا گیا ہے۔ توجہ ہے، ڈیوائیڈ بھی کیا گیا ہے۔ ڈیوائیڈ کیسے کیا گیا؟ ماں کی ممتا میں بھی رحمت ہے، باپ کی محبت پدری میں بھی رحمت ہے، بھائی بھائی کے اندر بھی جو پیار خلوص ہے وہ رحمت ہے، بہن بھائی کا جو پیار ہے وہ بھی اسی رحمت سے ہے، ماں بیٹی کا جو پیار ہے وہ بھی اسی رحمت سے ہے، دوست دوست کا جو پیار ہے وہ بھی اسی رحمت سے ہے۔ اب اللہ رب العزت روٹی بھی دیتا ہے، کپڑا بھی دیتا ہے،
آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، یہ وجود بھی دیا ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، سوچنے کے لیے شعور دیا ہے، یہ تمام چیزیں رحمت میں ہیں، تمام چیزیں رحمت سے۔ اب یہ رحمت کیسی رحمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، اور کیا اس کے علاوہ بھی کوئی دروازہ، کوئی چوکھٹ، کوئی دہلیز، کوئی بارگاہ ایسی ہے جہاں سے رحمت ملے گی؟ آؤ حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے۔ کیا 100 حصے کیے؟ جناب ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، اس کے علاوہ دیگر کئی کتابوں کے اندر امام طبرانی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور اسی سیاق و سباق کے اندر بخاری و مسلم میں حدیثیں بھی ملتی ہیں، ترمذی و ابن ماجہ میں موجود ہے، اسی سیاق کے اندر لفظ نہیں سیاق۔ اب یہ میں عرض کیا کر رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 درجے کیے، 100 حصے کیے، اس میں سے 99 حصے ایک سائیڈ پہ کر دیے۔ کیا 99؟ یہ طالب علم بیٹھے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، اور جو صوفیاء ہیں اس بات کو بڑے غور سے سننا ہے ذرا۔ 100 درجے کیے ہیں، اس میں سے 99 ایک طرف کر دیے، اور ایک حصہ رحمت سے یہ ساری کائنات کو عطا ہوا۔ کتنا؟ ایک حصہ رحمت ساری کائنات کو عطا ہوا ہے۔ اسی حصہ رحمت میں ہم ایک رحمت و محبت، ماں کی ممتا کو اپنے احاطہ میں نہیں لا سکتے، باپ کی محبت کو نہیں لا سکتے، بہن بھائی کے رشتے اور محبت کو نہیں لا سکتے۔ ایک رحمت کا حصہ ہے یہ جو کائنات میں بانٹا جا رہا ہے۔ 99 رکھ دیے ہیں، اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ وہ 99 کس لیے رکھے ہیں، وہ کیا کرنے ہیں؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا حشر کا میدان ہوگا، روز محشر، وہ رحمت کے 99 حصے اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو عطا اپنے اولیاء کو۔ لفظ آیا اولیاء، لفظ کیا ہے؟ اولیاء۔ اور اس اولیاء، لفظ اولیاء کے اندر انبیاء بھی موجود ہیں، ائمہ بھی موجود ہیں، صالحین بھی موجود ہیں، جتنے لوگ صفات کرنے والے ہیں، جن کو حق صفات دیا جائے گا، وہ لوگ اس میں موجود ہیں۔ لیکن لفظ اولیاء استعمال کر کے میرے نبی نے یہ بتا دیا کہ اولیاء کی بارگاہ میں آؤ، ان کی بارگاہ میں آنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اگر فیضان انبیاء ملتا ہے تو وہ بھی بارگاہ اولیاء سے ملتا ہے، اگر فیضان مصطفیٰ ملتا ہے وہ بھی بارگاہ اولیاء سے ملتا ہے، اور فیضان الہی چاہتے ہو وہ بھی بارگاہ الہیہ کا فیض بھی اولیاء اللہ کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ کیوں نہ ملے؟ فرمایا ایک حصہ رحمت کا ساری کائنات میں نے تقسیم فرما دیا ہے، اور 99 حصے میرے اولیاء کے لیے ہیں۔ حشر کا میدان ہوگا، ان کو عزت دیا جائے گا، اور نور کے موتیوں کے منبر ہوں گے، وہاں اولیاء اللہ بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا جائے گا بلا لو داتا علی حجویری کو بٹھا دو، بابا فرید گنج شکر کو بٹھا دو، آج کلندر کبریا کو بٹھا دو، آج سہی لال شہباز کلندر کو بٹھا دو، آج خواجہ نظام الدین اولیاء کو بٹھا دو، آج خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بٹھا دو، آج امیر خسرو کو بٹھا دو۔ کیوں بٹھا دیا جائے گا؟ فرما دیا جائے گا اے میرے محبوبو، اے میرے ولیو، میری خاطر، میری رضا کے لیے اپنے شب و روز کا سفر کرنے والوں، میری رضا کے لیے اپنے دن رات میری رضا کے لیے وقف کرنے والوں، راتوں کے بستر چھوڑنے والوں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا
तमा के मुताबिक अपने शब रोज गुजारने वालों वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदों व क़ियामा का मिसदाक बनकर दुनिया कायनात में फिरने वालों, आज के समर बार की दी जा रही है कि नूर के मोतियों के मिंबर हैं, इन पे ऊपर जलवागर हो जाओ, इन पे बैठा बैठ जाओ। मुझे ये बताओ, जो हिसाब किताब देने आते हैं कभी उनको कुर्सियां मिलती हैं? उनको तो कटहरे में लाया जाता है, वो कटहरे में तो हम गुनहगार खड़े होंगे, इनको नूर के मोतियों के मिंबरों में बैठाया गया होगा। ए पाके पतन के ताजदार, जो दहन में आकर इसको पाके पतन करने वाले, लोगों के बंजर दिलों को इश्क रसूल से सैराब करने वाले, ए ख्वाजा अल्लाह रखा शाह, इस साहू चक की बस्ती को मरकज़े अनवार बनाया तो मेरी रजा के लिए, शब और रोज तुमने गुजारे तो मेरी रजा के लिए, दुनिया को तरक किया तो मेरी रजा के लिए, जज्बो कैफ की कैफियत बनी तो मेरी रजा के लिए, महवे इस्तगरा के महवे इलाहिया हुए तो मेरी रजा के लिए। आज ये इज़न है, आज बुलाओ उन लोगों को, आज बुलाओ उन लोगों को जिन्होंने कभी तुम्हें खाना खिलाया था। ये मेरी बात नहीं है, मुस्तफा करीम का फरमान है। बताओ, बुलाओ उन लोगों को जिन्होंने कभी तुम्हें खाना खिलाया। आज बुलाओ उन लोगों को जिन्होंने कभी तुम्हें कपड़ा पहनाया। आज बुलाओ उन लोगों को जिन्होंने कभी तुम्हारी खिदमत की। आज बुलाओ उन लोगों को जिन्होंने कभी तुम्हारे हाथों को बोसे दिए। फवाइदुल फवाइद के अंदर एक वाक़या बड़ा खूबसूरत नकल है। एक शख्स इंतकाल कर गया, मरने के बाद उसको ख्वाब में देखा गया। कहा तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? कहने लगा मुझे जन्नत में भेज दिया गया। पूछा गया तेरे अमाल तो इस काबिल नहीं थे, तो दुनिया का रांदा हुआ था, नेकियां तेरे पलड़े में नहीं थी, लेकिन जन्नत में कैसे भेज दिया गया? कहने लगा जहन्नम में जाने ही वाला था, फरिश्ते ले जाने ही वाले थे कि एक गैब आवाज आती है, इसको जहन्नम में ना लेके जाना। इसने एक दिन मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथों को बोसा दिया था। इसने एक दिन मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथों को बोसा दिया था। कहा इमाम उल अंबिया के गुलामों व रहमत के 99 हिस्से, जो अंबिया को जो 4 दर्जे हैं ना, इसी आयत के इब्तिदा में जो मैंने पढ़ी शुरू में, मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन, वो इन चारों में तकसीम हो जाएंगे। और ये सारा फैज़, सारी रहमत खुदाबंदी जब इनके वसीले से गुनहगारों को मिलेगी, इनके वसीले से, भाई या अल्लाह खुद ब खुद हमें रहमत दे देता। अजीब बात है बड़ी, खुद ब खुद हमें रहमत मिल जाती। क्या जरूरत साहू चक का सफर करवाने, पाके पतन का सफर करवाने, दाता अली हजवेरी का सफर करवाने, क्या जरूरत थी? ये रहमत हमें मिल जाती। फरमाया मिल तो जाती थी तो तुम्हारे लिए, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ जो मेरे यार थे उनकी शान क्या है। भाई कभी कभी बंदे का दिल करता है जिसके साथ प्यार हो, जिसके साथ यारी हो, तो कभी कभी दिल करता है मैं लोगों को बता दूं कि ये मेरा यार है, ये मेरा यार है। अगर मुझे राजी करना है तो मेरे यार को राजी करो। आज रब फरमाना बताना चाहता है कि लोगों तुम उस वक्त तो नहीं मानते थे, लेकिन आज बताना चाहता हूँ मेरे यार बैठे। आओ ये हशर का मैदान है, लेकिन देखो चेहरे 14वीं रात की तरह चमक रहे हैं। कुरान की आयत है कि मैदान वही होगा, मुकाम वही होगा, लेकिन उस दिन बाज लोगों के चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे और बाद के स्याह होंगे। किस अमर पर? फरमाया मेरे मुस्तफा को मानने पर। बस कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं।
کس امر پر؟ میرے مصطفیٰ کو ماننے پر، میرے یار کو ماننے پر۔ جس نے میرے یار کو مانا اس کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور رب نے بتایا، یہ دنیا میں بھی بتا دیا کہ بھئی قبریں تو تمہاری بھی موجود ہیں، قبر میری بھی بن جائے گی۔ لیکن وہ زبیدہ خاتون نے کیا لکھا تھا دیوان مخفی میں کہ بر مزار ماں غریبہ نے چراغے نے گلے، ہم غریبوں کی قبروں پر نہ دیا ہوگا نہ بتی ہوگی۔ آج بھی یہ چمکتے ہوئے گنبد، یہ چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے آستانے، یہ پتہ آج کیوں دمک رہے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ، اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے؟ تو حضور نے 9 چیزیں گنوا دی۔ کتنی؟ 9۔ میں ساری تو نہیں پیش کروں گا، لیکن اس میں سے ویسے تو 9 کی 9 چیزیں یہ خانقاہی نظام میں آتی ہیں۔ جو 9 چیزیں حضور نے فرمایا نا اللہ کو پسند ہے بننے کی، یہ 9 کی 9 خانقاہی نظام میں آتی ہیں۔ اس میں سے پہلی کیا ہے؟ لوگوں سے پیار کرنا، لوگوں سے پیار کرنا۔ اب ایک شیخ کامل ہم جیسے گنہگاروں سے کیسے پیار کرتے ہیں؟ لوگوں کا بھلا چاہنا، ان کی خیر چاہنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو راہ راست دکھانا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنا۔ کیا؟ ٹوٹے دلوں کو جوڑنا۔ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، مشرب اپنا اپنا میں بتا چکا ہوں۔ رنگوں کی ماہیت کا فرق ہوتا ہے، سفید کا اور ہے، اس کا اور ہے، اس کا اور ہے، استعمال ایک جیسا ہے، رنگوں کا فرق ہے۔ اب ہر رنگ کی جاذبیت علیحدہ علیحدہ ہے۔ سفید دیکھے تو آنکھوں کو اور بات ہے، کالا دیکھے تو آنکھوں کو اور بات ہے، لال دیکھے تو آنکھوں کو اور بات ہے، پیلا دیکھے تو آنکھوں کو اور طرح سے بات ہے۔ آنکھیں وہی ہیں، بس رنگ ہے، وہ بھی رنگ ہے، وہ بھی رنگ ہے، وہ بھی رنگ ہے، لیکن اس کو بھانا، دل کو بھانا، ان سب کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا، سب کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جلوہ گر، دوپہر کا وقت، رمضان کا موسم، تو قاری صاحب ایک بڑھیا نے دودھ کا مٹکا اٹھایا، پیدل آئی، کہتی ہے بابا جی بڑی دور سے پیدل آئی ہوں، آپ کے لیے چوری شوکت نمبردار سب دودھ لے کر دودھ پی لو۔ صوفی جوید صاحب بابا جی نے دودھ پکڑا، پی لیا۔ پاس مولوی صاحب بھی تھے، کہنے لگے حضرت روزہ توڑ دیا، گناہ ہو گیا۔ ایک بڑھیا کے کہنے پر فرمایا ہو مولانا غلطی ہوئی، روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ بتایا جی اتنا ہے۔ اگر یہ نہ دے سکوں تو عید کے بعد رکھ لوں، کہا ہاں رکھ سکتے ہو، پھر تو وہ صحیح ہو گیا، لوٹا دیا گیا، جو آپ نے فرض چھوڑا تھا فرض پورا ہوا۔ فرمایا مولانا شریعت نے اجازت دی ہے، روزہ توڑنے کا کفارہ بھی موجود ہے، اس کی قضا بھی موجود ہے، لیکن اس مائی کا دل ٹوٹ جاتا، اس کا کفارہ کیا تھا؟ اس بڑھیا کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کا کفارہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی اس کا کفارہ تو نہیں دیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا بس یہی بات ہے، چونکہ آپ کو یہ میں بات بتاتا چلوں کہ ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے۔
اس وقت تک مقام ولایت ملتا ہی نہیں جب تک علم کی دنیا اس کے من میں آباد نہ کر دی جائے۔ لیکن فرق کیسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات عمریں لگا لی لوگوں نے، تو ہم نے کتابیں پڑھی، کتابیں پڑھنے کے بعد علم تو پایا لیکن ہم ادب سے خالی رہے، ہم عشق کی دنیا سے خالی رہے، ہمیں وہ علم کی چاشنی نہیں ملی۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بڑا ایک عجیب سوال کرنے لگا ہوں اور اس کا جواب انشاءاللہ قرآن سے، قرآن ہمیں دے رکھا ہے اور قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں جو موجود نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، پڑھ کے گمراہ بھی ہوتے ہیں، ہدایت بھی پاتے ہیں۔ بابا جی جنت میں جانے کے لیے عبادت، ریاضت، جنت میں جانے کے لیے علم، جنت میں جانے کے لیے نماز، جنت میں جانے کے لیے روزہ، جنت میں جانے کے لیے زکوٰۃ، جنت میں جانے کے لیے حج، لیکن وہ ایک بنی اسرائیل کے ولیوں کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھا تھا۔ اتنی چھوٹی سبحان اللہ میں یہ بات کیسے مکمل کرا؟ بنی اسرائیل کے ولیوں کی چوکھٹ پر ایک کتا بیٹھا تھا، قرآن میں اس کا ذکر موجود۔ حد یہ ہے میں نے اپنی عقل و شعور کی زندگی کے اندر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ مسجد نبوی شریف کے امام کو مصلی رسول پر کھڑے ہو کر اس کتے کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے۔ بلکہ حد تو حد یہاں تک ہو گئی، حد یہاں تک ہوئی کہ عشاء کا وقت تھا، حرم کعبہ تھا، بیت اللہ شریف تھا، میری نگاہوں کے سامنے امام نماز عشاء پڑھا رہا تھا، مسجد حرام کا امام، اس ہماری مسجد غوثیہ کا نہیں، مسجد حرام جہاں ایک نماز پڑھے تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے، وہ پڑھا رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ حضرت خانہ کعبے میں کھڑا ہوا امام، اور میں خود ایسے کعبہ میری نظروں کے سامنے، فرض نماز میں پڑھ رہا، عشاء کا وقت، وہ امام اس کتے کا ذکر کر رہا تھا۔ عجیب بات ہے، نہ وہ حج، نہ وہ نماز، نہ وہ عبادت گزار، نہ اس کو لباس پہننے کا پتہ، نہ اس کو کسی بھی امر حقیقی کا پتہ، اور کتا ہے جس کے نجس و پلید ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ ان مسلوں پہ کھڑے امام قلبہم 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 پڑھ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ ایک صاحب نے کہا قرآن کی آیت ہے اس لیے، میں نے کہا بالکل ٹھیک، قرآن کی آیت اس لیے پڑھی جا رہی، لیکن ذرا اس کا ترجمہ فرما دیجئے۔ کہنے لگے اس کا ترجمہ یہ ہے، تو میں نے کہا ترجمے پہ آئے تو پھر اس بات کی سمجھ آئی، ذکر تو پھر کتے کا ہی ہے نا، اور اس کتے کا ہے جو بنی اسرائیل کے ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھا تھا۔ بھئی ویسے ذکر ہو جاتا تو بات الگ تھی، بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہ واضح صراحتاً تفصیلاً یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کتا جو میرے ولیوں کی چوکھٹ پہ آ بیٹھا ہے۔ میں نے کہا کیوں ذکر ہے؟ تو کہنے لگے پھر مجھے ایک عارف کی بارگاہ میں جانا پڑا، تو قلندر کبریا نے عقدہ حل فرمایا بیٹا جو کسی کی چوکھٹ پر اپنی انا کو چھوڑ کر آ جائے، نہیں سمجھ آئے،
بھئی کتا کسے کہتے ہیں؟ وہ کتا ہے، کوئی وقت ہی نہیں، کوئی وقت ہی نہیں جو اپنی وقت کو ختم کر کے کسی کی چوکھٹ پہ آ بیٹھے۔ کہاں آج بھی ان کی دہلیز سے نسبت سگانہ قائم کر لے تو اس کو ہم رد نہیں جانے دیتے، اس کو رد نہیں جانے دیتے۔ اور اس کا ذکر اس لیے کر دیا ہے، کوئی جیڑا میرے یاراں دا ہو جائے پاویں کتا ہی ہوئے او دا مل پا لینے آسی۔ میری گل تے نہیں نا تہاڈی گل ہے، اللہ فرماندا ہے او جیڑا میرے یاراں دا ہو جائے او دا اسی مل پانے ہاں پاویں کتا ہی ہوئے، تے جیڑا میرے یار دا نانا ہوئے اسی انج ذلیل کرنے ہاں پاویں مکے دا سردار ہی ہوئے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، آکھیا انج ذلیل کرنے ہاں پاویں مکے دا سردار ہی ہوئے اور وہ دی قبر اتے لیٹرینہ بنوا چھڑنے ہاں، تے جیڑا میرے یاراں دا ہو جائے پاویں کتا ہی ہوئے، پاویں کتا ہی ہوئے، اسی او دا مل پا چھڑنے ہاں۔ پھر سمجھ آئی کہ اللہ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اے میرے یار جے تے اے بڑے چنگے رفیق جے، تسی بھی اینا دی یاری وچ آ جاؤ، اینا دی سنگت وچ آ جاؤ، تے پھر ہوئے گا کی جدوں اینا نسبت قائم کر لو گے نا، یہ آکھن تے مجبور ہو جاؤ گے کہ دیتی رہی عروج تیری خاک پا مجھے، دیتی رہی عروج تیری خاک پا مجھے، تیرا کرم بناتا رہا کیا سے کیا مجھے، تیرا کرم بناتا رہا کیا سے کیا مجھے۔ الحمدللہ تعالی ہمارے اس آستانے پر یہ جامعہ مسجد غوثیہ بڑے ذوق و شوق بڑی محبت کے ساتھ تعمیر کی گئی، یہ ہے اللہ والوں کا فیض، یہ ہے ولیوں کا فیض سبحان اللہ، کہ یہاں ولی کا دربار نہیں، ولی کی قبر نہیں، ولی موجود نہیں، ولی کا نام لیا جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ ولی کا نام لیا جاتا ہے۔ جہاں اللہ کے ولی کا نام لیا جائے وہاں مسجدیں بن جائیں، جگہ سجدوں کے قابل بن جائے، کیوں؟ ولی کا ذکر ہوتا ہے، ولی کا ذکر ہوتا ہے، اور جہاں ولی موجود ہو اس کا تو پھر عالم ہی اور ہے نا، اس کی تو کیفیت ہی اور ہے۔ تو الحمدللہ تعالی ان پیر بھائیوں نے ڈاکٹر صوفی احسان علی قادری صاحب کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ نہیں ملنے والی بات، اونچے پانڈے نیو لگایا تو کی تیری دانائی، میاں صاحب فرمایا نا، اونچے پانڈے نیو لگایا کی تیری دانائی، تے صدقے جا اس کاریگر تو جس آ شکل بنائی، جس آ شکل بنائی۔ بھئی ان کے ساتھ ملنا نہیں، دیکھنے والی تو بات یہ ہے اس کو منتخب کس نے کیا ہے۔ آپ تو ملے حضور قبلہ عالم کے ساتھ، یہ فیض تو حضرت صاحب کا ہے، حضور قبلہ عالم کا فیض ہے، جو کچھ بھی یہاں ہوگا وہ حضور کے فیضان سے ہوگا۔ اس لیے یارو ہم خوش نصیب لوگ ہیں، اس سنگت میں ہیں، اس یاری میں ہیں، اس الفت میں ہیں، اس قربت میں ہیں، اور جس کے 99 حصے ابھی ہمیں ملنے ہیں۔ کیا 99 حصے میں ذرا اندازہ تے کرو، ایک حصے دا عالم ہے، نہ روٹی دی کمی، نہ کپڑے دی کمی، نہ مال دی کمی، نہ جناب کسی چیز دی کمی رہن دیتی۔ سب تو بڑی بات ہے ایمان کامل ہو گیا، سب تو بڑی بات ہے نا ایمان کامل ہو گیا۔ تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔
انہاں دی نسبت جا کے دنیا تو اسی اس طرح بچے اور اللہ رسول دی لو ملی جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ کیڑی گل نال چھائے بیٹھے ہیں؟ بس تیری آستان دے بیٹھے ہیں۔ اور ہماری اوقات کیا ہے؟ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، آج بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والی بات یہ کوئی معمولی بات نہیں، اس لیے یارو یہ بڑی خوش نصیبی ہے، آپ نے یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ چوری اپنا حاجی شاہ صاحب ہیں، ڈاکٹر احسان صاحب ہیں، اپنا چوری شوکت نمبردار صاحب ہیں، یہ نوید ہے، اور اپنا بھائی کیا نام ہے، توفیل باجوہ صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں پورے گاؤں نے، بڑی بات ہے، یہ بڑی محبت والی بات ہے، بڑی یہ اچھی بات ہے کہ سب نے مل کر، اور وہ دیکھیں نا، یہ جو اللہ کا گھر ہوتا ہے یہ اس بندے کی خدمت نہیں ہم کر رہے، ظاہراً تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر احسان صاحب کو پیسے پکڑا رہے ہیں، لیکن ہم پیش تو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ اللہ کا گھر بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے پورے گاؤں۔ وہ ننگلیہ صاحب، مجھے ان کا بڑا نام یاد ہے، جب ہم یہاں سنگ بنیاد کے لیے آئے تھے تو میں یہاں تقریر کر رہا تھا، تو سب سے پہلے وہ ننگلیہ صاحب نے آ کر 1 لاکھ روپے محمد شفیع ننگلیہ صاحب نے 1 لاکھ روپے لا کر مجھے پکڑایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں روپے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حضرت قبلہ عالم تاجدار ساہو چک شریف فرمایا کرتے تھے، یہ مصطفیٰ کی عبادت گاہ ہے، مرتضیٰ کی شہادت گاہ ہے۔ اور دیکھیں آستانہ عالیہ پہ جو مسجد بن رہی ہے، یونیورسٹی بن رہی ہے، مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، وہ 25 سے 30 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے، کوئی اعلان چندے کا نہیں، کوئی فطرانے کا نہیں، کوئی کاپیاں نہیں چھپوائی جاتی، 8-10 کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ گنج ہے حضرت قلندر کبریا کی ذات، وہ جدھر توجہ فرماتے ہیں ادھر رنگ دیتے ہیں، ادھر رنگ رنگتے کتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہم بن گئے بس نام تمہارا لے کر۔ ان کا نام لینے سے یہ سب رونقیں، یہ سب جو ہیں مسرتیں ہیں، اور ہماری یہ خوش بختی ہے ہم اس مجلس میں حاضر ہوئے، اور جو نہیں کسی وجہ سے آ سکے اللہ ان کی بھی حاضری قبول فرمائے، اللہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی 10 رمضان المبارک کو سب دوستوں آستانہ عالیہ پہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور افطار تقریباً افطار سے پہلے پہنچیں گے تاکہ افطار دسترخوان حضرت قلندر کبریا کے قدموں میں ہو، اور وہاں ہم بیٹھ کر جب دعائیں کریں نبیاں تے ولیاں دے در اتے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہنجو وگدے نے جد اکھیاں چوں پھر معاف خطاواں، پھر معاف خطاواں۔ یہ آپ سب محبت کے لیے آئے ہیں، نہ عمرے کے ٹکٹوں کے لیے، نہ نعت خوانوں کے نام سن کر، نہ قوالوں کے نام پڑھ کر، ہم اپنے پیر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اخلاص کا پتہ ان صورتوں میں لگتا ہے، خلوص ایسے نظر آتا ہے، اسی لیے میں ہر روز کہتا پھرتا ہوں کہ میرے یار دیکھو، میرے شیر دیکھو، یہ محبتوں والے خالص اور مخلص سچے اور سچے ساتھی ہیں آپ سب۔ اور پھر یہ 2-3 جو گاؤں ہیں، یہ وڈیاں والا، ڈونڈا، لوہارا چک، رتا، یہ ہماری انتظامیہ دے پینڈ نے، اے ساڑی کوٹ راجکور، اے بھائی افتخار علی بیٹھ، اے ساڑی انتظامیہ دے پینڈ نے، تے دور والے انتظامیہ ہوندے نے 3 دن، اے جڑے 4-5 پینڈ نے نا، یہ 24 گھنٹے دی میری انتظامیہ ہے۔ ہمہ وقت محفلہ تے نال آستانہ عالیہ تے ہر ڈیوٹی وچ، یہ بڑی سعادت مندی دی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو عمل خیر دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔